بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 محرم کی فضیلت اور اس کا روزہ کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین بھی فرمائی، اور پچھلی ویڈیو میں 10 محرم کو جو واقعات ہوئے تھے وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھنی ہوں گے، سننی ہوں گے۔ تو احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیتا ہوں کہ 10 محرم کی فضیلت کے بارے میں اور روزوں کے بارے میں۔ حضرت ابن عباس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی فضیلت والے دن کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا سوائے رمضان کے روزے جو فرض ہوتے ہیں اور محرم کے روزے جو نفلی روزے ہیں، یعنی ان دو روزوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی روزوں کے بارے میں اتنا زیادہ اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عباس نے آپ کے طرز عمل سے یہی سمجھا کہ نفل روزوں میں جس قدر اہتمام آپ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک روزہ رکھتے 10 محرم کا، ٹھیک ہے، لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دیکھا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں 10ویں کا 2 دن کا روزہ رکھوں گا، تو تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہیں ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک جو ہے وہ زندہ نہیں رہے، تو اس لیے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرما دی تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے سلسلے میں کسی بھی دن کو کسی دن پر فضیلت، یعنی کسی دن کو کسی دن پر فضیلت حاصل نہیں مگر ماہ رمضان کے مبارک روزے اور یوم عاشورہ کے روزے کو، ان دو کے روزوں کو کسی دن کے روزے کے اوپر فضیلت نہیں دی گئی، ان کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ یعنی جو پچھلے ایک سال جو انسان سے گناہ ہو گئے وہ اس دن روزہ رکھنے سے وہ اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دے گا، معاف ہو جائیں گے، اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ اس میں اصل فرمایا کہ التی بعدہا، یعنی کہ جو آنے والے سال کے دن ہیں اس میں جو گناہ ہوں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اتنی زیادہ اس کی ترغیب فرمائی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی روشنی میں۔ اچھا، 4 وجہ ایسی ہیں کہ اس ماہ کو جو ہے یعنی محرم کے مہینے کو 4 وجہ سے بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پہلی کہ احادیث میں ہے کہ اس ماہ کے فضیلت وارد ہوئی ہے، چنانچہ حضرت علی سے کسی شخص نے سوال کیا، حضرت علی سے کسی شخص نے سوال کیا کہ رمضان کے بعد کون سے مہینے میں روزے رکھوں، تو حضرت علی نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیا۔ پہلے ایک شخص نے حضرت علی سے یہ سوال کیا، حضرت علی نے فرمایا کہ یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کسی نے کیا، میں وہیں پر ہی حاضر تھا اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو آپ نے جواب دیا کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم میں رکھو، یعنی محرم کے مہینے میں رکھو، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ حضرت علی اس شخص کو بتا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کے اوپر رحمت فرمائی، اس کی توبہ قبول کی، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا جو اس مہینے میں روزے رکھے گا۔ یہ پورے مہینے کے روزوں کی بات ہو رہی ہے، صرف 10 محرم کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی میں نے فضیلت آپ لوگوں کو بتائی، جو حضرت علی سے ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں رمضان کے علاوہ کس مہینے میں زیادہ روزے رکھوں، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی ماہ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ ماہ محرم کا ہے، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم کے دنوں میں رکھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی جو محرم کا ایک روزہ رکھے گا اس کو 30 دن کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی ایک روزہ رکھے گا تو 1 مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اچھا، دوسری وجہ، یہ تو پہلی وجہ ہو گئی اس مہینے کی عظمت کے بارے میں۔ دوسرا وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے، تو اس ماہ میں اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے اس کی خصوصی عظمت و فضیلت ثابت ہوئی۔ ایک چیز یہ کہ اس میں روزے زیادہ رکھنا، ٹھیک ہے، روزہ زیادہ رکھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ملے گا، ایک تو اس کی یہ وجہ ہوگی عظمت کی۔
دوسری اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے یہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا مہینہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہوگی عظمت کی۔ تیسری وجہ یعنی ان 4 مہینوں میں سے ہے کہ جن کو دوسرے مہینوں پر ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ 4 مہینے جو ہیں، جو میں نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا، ذی الحجہ، رجب، رمضان، محرم، تو اس میں سے ایک یہ مہینہ بھی ہے، تو اس وجہ سے بھی اس کی فضیلت جو ہے، اس کی عظمت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ چوتھی وجہ اس کی یہ ہے کہ اسی مہینے سے ہے، یعنی اسلام کی جو ابتدا ہوتی ہے، اسلامی کیلنڈر کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ اسی مہینے سے ہے۔ امام غزالی کے ماہ محرم میں روزوں کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے سے سال کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اسے نیکیوں سے معمور کرنا چاہیے، یعنی اس میں زیادہ عبادات، زیادہ اعمال اچھے کرنے چاہیے، اس لیے اسے نیکیوں سے اور خداوند سے یہ توقع رکھنی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ توقع رکھنی چاہیے انسان کو کہ وہ ان روزوں کی برکت پورے سال رکھے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت امام غزالی کیا فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے کیونکہ اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، تو ایک تو اس میں انسان کو عبادات وغیرہ، تسبیحات وغیرہ، روزے وغیرہ زیادہ رکھنے چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے توقع بھی رکھنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے، یقین بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں جو ہے وہ اس مہینے پہ نازل ہوں گی۔ یہ تو ہوگی اس کی عظمت کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اب 10ویں محرم کا روزہ جو ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی تفصیل بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس طرح میں نے شروع میں حدیث میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سے فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین بھی فرمائی اس کا روزہ رکھنے کی، لیکن کیونکہ یہودی بھی رکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9ویں 10ویں کا یا 10ویں 11ویں کا روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما دی۔ اب جس شخص نے بھی روزہ رکھنا ہے وہ 9ویں 10ویں محرم کا روزہ رکھے یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھے، ایک روزہ نہ رکھے 10ویں محرم کا، اس سے مشابہت ہو جائے گی۔ خاص جو ہے جو علماء بھی فرماتے ہیں وہ 9ویں 10ویں محرم کی زیادہ فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی وجہ سے انسان کا 9ویں محرم کا روزہ رہ جاتا ہے تو وہ 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ رکھ لے، اس کو چھوڑے نہیں، ٹھیک ہے۔ کوشش یہی کریں کہ اس کو روزہ رکھیں، اور اس کی فضیلت کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی اس کے اندر روزہ رکھتے تھے اور تلقین بھی فرمائی ہے، اور باقی نفلی جتنے روزے ہیں مہینوں میں جو ہم رکھتے ہیں، عام دنوں میں رکھتے ہیں، ایام بیس کے ہیں، پیر اور جمعرات کا سنت جو روزہ ہے وہ رکھتے ہیں ہم لوگ، ان سب کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تلقین جو فرمائی ہے وہ اس روزوں کی فرمائی ہے۔ جو فرض روزے ہیں وہ رمضان کے روزے ہیں، رمضان کے روزوں کے بعد جو تلقین زیادہ فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ محرم کے روزے ہیں، کہ محرم کے روزے انسان کو رکھنے چاہیے، اور ایک دن روزہ رکھنا محرم کا 30 دن روزہ رکھنے کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو صرف 10ویں محرم کا یعنی 9ویں 10ویں محرم کا جو روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے سال کے 1 سال کے کفارہ گناہوں کا جو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے، تو اس کا مطلب یہی کہ وہ معاف ہو جائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز فرمائی ہے تو۔ اور ایک اور حدیث ابن ماجہ میں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ جو ہیں وہ کہ الذی بعد ہے، یعنی اس کے بعد کے آنے والے جو گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنے زیادہ روزے رکھیں، صرف پہلا عشرہ نہیں ہے، آخر کے 20 باقی دن بھی ہیں محرم کے، تو اس میں بھی روزے رکھیں۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پیر و جمعرات کا روزہ رکھ لیں۔ تو پیر و جمعرات کا روزہ جو ہے ہر ہفتے میں پیر و جمعرات کا، اس میں یہ سنت عمل بھی ہو جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کا محرم میں بھی روزہ ہو جائے گا، تو دونوں ثواب آپ کو ساتھ میں مل جائے گا۔ پیر کا روزہ رکھنے کا 2 ثواب ہو جائیں گے، ایک تو روزہ رکھا آپ نے اس کا بھی ثواب، اور ایک سنت عمل ہو جائے گا، پیر کا دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ بھی ہو جائے گا، تو جمعرات کا بھی ایسے ہی ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں اس کے زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ اعمال اچھے کریں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اس مہینے کو کم نہ سمجھیں کہ یہ کوئی عام سا مہینہ، عام مہینہ نہیں ہے، فضیلت والا مہینہ ہے۔ اور اس میں 10 محرم کو جو کرنے والے کام ہیں زیادہ، وہ اپنے اہل و عیال پہ زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کھانا وغیرہ اچھا بنائیں، خوب کھانا بنائیں، خوب زیادہ کھانا بنائیں استطاعت کے مطابق، یہ نہیں کہ کسی ادھار لے کے کھانے بنا رہے ہیں، ایسا نہیں، خوب زیادہ کھانا بنائیں، کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں۔ اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پورا سال اللہ تعالیٰ گھر میں برکت، رزق میں برکت وہ پورا سال رہتی ہے جو اس 10ویں محرم کو زیادہ سے زیادہ کھانا بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی ایک اہتمام کرنا چاہیے۔ تو ماہ محرم کے عاشورہ کی فضیلت، روزے کے بارے میں، اور اس دن عمل کون سا کرنا چاہیے، تینوں چیزیں میں نے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتا دی ہے۔ کائنڈلی اس کو ضرور شیئر کیجیے گا لوگوں کے ساتھ، تاکہ اور لوگ بھی اس چیز سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔